حق و سچ کی آواز بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں کی بہت بڑی تعداد میدان میں آ گئی۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر صحافی صدیق جان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی صحافت کی آن ہے، شان ہے۔ ہر صحافی کا دل ان کے ساتھ نہ صرف دھڑکتا ہے بلکہ بے شمار ایسے صحافی پاکستان کے اندر نوجوان موجود ہیں جو ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ یہ صحافت کا گلا آج ہی دبانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کے اوپر صحافت کے اوپر ہر دور میں شب خون مارا گیا ہے، اور ہر اس شخص کو جو ہمیشہ حکمرانوں کے نرگے میں نہیں آتے ہیں، حکمرانوں کی آواز کے ساتھ آواز نہیں بنتے ہیں، ان کے بیانیے کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، جس نے بھی 22 کروڑ عوام کی آواز بننے کی کوشش کی ہے، حقیقی معنوں میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور گرفتاری بھی اس بھونڈے انداز کے اندر کی جاتی ہے کہ تاکہ الزام جو ہے وہ پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر لگے۔ یہی کچھ اس گرفتاری کے پیچھے ہو۔ ہمیشہ انہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے، ارشد شریف کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور جو 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ دکھایا ہے۔ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی صحافی کو، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اسے مکمل طور پر آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو لوگ یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف بھی اداروں کو فرنٹ پہ آ کر کام کرنا چاہیے کہ کیوں آخر یہ امپورٹنٹ حکومت ہے یا جو بھی حکومت ہے یہ صحافیوں کی آواز کو کیوں دبا رہی ہے، آواز کو صحافی بھائی کے ساتھ اسی طرح سے کھڑی ہے جیسے ارشد شریف کے ساتھ ان کے حق کے لیے آج بھی کھڑی ہے اور کھڑی تھی۔ سب سے پہلے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن نے اسی لبرٹی چوک کے اندر ارشد شریف کی حمایت میں آواز بلند کی تھی، اور اس وقت آواز بلند کی تھی جب انہیں وہ حیات میں تھے، وہ پاکستان سے انہیں بھگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد بھی اور آج بھی ان کے بچوں کے ساتھ ان کا جو ایک مشن تھا اس کو ینگ میڈیا ایسوسی ایشن آگے لے کے چل رہی ہے۔ سر، یہ گرفتاریوں کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ گرفتاریوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے جب تک ہم صحافی اپنی صفوں کے اندر اتحاد برقرار نہیں کریں گے، اتحاد قائم نہیں کریں گے، ظلم کے جو یہ ضابطے ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ ظلم کے ان ضابطوں کو توڑنے کے لیے ہر صحافی کو میدان میں آنا ہوگا اور اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، کیونکہ 22 کروڑ عوام کی، مظلوم عوام کی ترجمانی کرنے کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپورٹ کی ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، گرفتاریاں یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن حق و سچ کی بات کرنے والے ہمیشہ اپنا مشن جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ نکلیں گے، ارشد شریف کے لیے بھی نکلے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ صدف نعیم کے لیے بھی نکلے تھے، ہم لوگ جو ہے صدیق جان کے لیے بھی نکلے ہیں، عمران ریاض کے لیے بھی نکلے تھے، اور اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے نکلیں گے، اور ہمیں جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو ہم لگائیں گے، اور ہم کسی بھی جو ہے آپ کی تھریٹ میں نہیں آئیں گے۔ آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے اگینسٹ ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ صدیق جان کو رہائی دینی چاہیے، تو ایک بریو اور سچے انسان ہے اور ایک اچھے لوگ۔ کس ذریعے سے بنایا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ باہر تو آپ ایک اچھے صحافی رہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے صحافت کی پگ کو لاج ہی لگانی تھی؟ یہ کیئر ٹیکر حکومت لے کر آپ نے صحافیوں کے گریبان کے اوپر ہی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ زندہ باد۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ آواز دب جائے گی؟ اور جو بیانیاں آج کل خاص طور پہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بنایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہماری دفاع کی آخری لائن ہے، ان کی تصویروں کے اوپر غلط حرکتیں کی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، ان کا میڈیا سیل کر رہا ہے تاکہ وہ آزاد میڈیا جو بے لاکھ تبصرے کرتا ہے، کنگ میکرز ہوتے ہیں، انہوں نے کسی بھی خاص پارٹی کے ساتھ اپنا الحاق نہیں کیا ہوتا، ان کے کیمرے کی آنکھ، ان کی اپنی وزڈم، ان کی اپنی فہم و فراست جو دیکھتی ہے وہ بیان کر دیتی ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، وہ کہتے کہ آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ اب یہ نہیں ہوگا، جو دیکھا جائے گا وہی بیان کیا جائے گا۔ آپ ایک صدیق جان کو گرفتار کر کے بڑے خوش ہیں، تو یہاں سینکڑوں صدیق جان ہیں، یہاں پہ یاسر شمون بھی ہے جس نے حق اور سچ کا علم اٹھائے ہوئے
ایک مدت گزار دی ہے.